السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم تیسری جگہ پہ آ گئے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے انشاءاللہ گواہ ہوں گی انشاءاللہ، کہ ہم نے وہاں بیٹھ کے بھی سیرت پڑھی، اندر بیٹھ کے پڑھ لی، یہاں بھی الحمدللہ پڑھ لی الحمدللہ۔ تو سیرت مبارکہ پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے سیشن میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، یاد ہے آپ حضرات کو؟ کچھ ہلکا سا خاکہ، بعد میں مذاکرے کی تھوڑی سی کوشش کی یا خود سے سوچنے کی کوشش کی، اگر نوٹس لے رہے ہیں تو انہیں تازہ کرنے کی کوشش کی، تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہے نا ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے، تاکہ اس سے آگے شروع کیا جائے۔ اور سیرت مبارکہ پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایک کتاب اپنے مطالعہ میں رکھ لیں، تو کون کون سے احباب ہیں جنہوں نے کتاب حاصل کر لی ہے اور کوشش کر رہے ہیں مطالعہ کرنے کی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی، زرقان اللہ، زعفران، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب نامے پہ ہماری بات ہوئی، اور اس سلسلہ نسب میں آپ کے اجداد میں جن کی ملت کی طرف ہم اپنی آج بھی نسبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جفاکشی کی، محبت کی، ایثار کی، فنا فی اللہ ہونے کی آپ کہہ لیجئے کہ خوبصورت تصویر ہیں۔ 175 سال تک، 175 سال، تقریباً 2 صدیاں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید، اللہ کی الوہیت کا کلمہ جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ ملت ہیں، وہ حنیف تھے، وہ مسلمان تھے، اور مسلمان اپنے آپ کو آج بھی ملت ابراہیمی پہ کہتے ہیں۔ تو سیرت مبارکہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق جناب ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لیکن حضرت سارہ کے بطن سے 2 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ میں اس لیے یہ معلومات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری ہماری محبوب ہستیاں ہیں، اور محبوب جو ہے نا اس کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے کہ کلما ازددت معرفتاً ازددت حبا، کہ جیسے جیسے آپ کی معرفت کا، آپ کی پہچان کا، تعلق کا گراف بلند ہوتا جائے گا، آپ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ تو ان ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ معلومات نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ حضرت سارہ کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تمام انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جن میں حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، اور اس کے بعد کے انبیاء جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اکیلی ہستی ہیں، واحد شخصیت ہیں، واحد نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ۔ یہ دوسری اہلیہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن سے نکاح ہوا تھا مصر میں۔
مصر میں نکاح ہوا تھا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس آگے بہت زیادہ چیزیں ہیں گفتگو کرنے کے لیے اور وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن ہلکا سا ہم گزریں گے ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے سے تھے؟ عراق سے تھے۔ یہ دیکھیں نقشے میں ہمیں نظر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کس علاقے سے تھے؟ بابل سے تھے۔ بابل عراق کے اندر ہے۔ وہاں سے نمرود، ان سے مقابلہ، مکالمہ، آمنا سامنا، آگ کا جلایا جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جب عالم بلند کیا، خود اپنے گھر سے مخالفت ہوئی۔ آپ کے والد آزر جو تھے انہوں نے مخالفت کی، اور بلکہ بعض روایات سے آتا ہے کہ نمرود سے شکایت بھی خود آزر نے کی کہ میرا بیٹا 50 سال کے بعد گھر آیا ہے اور آ کے یہ جو بتوں کی میں فروخت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کہتا ہے کہ یہ نہ کیا کرو، بتوں کی عبادت نہ کیا کرو۔ یہ کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں۔ نفع پہنچانے والی ذات تو اور ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ابا جان مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، ہمارے اجداد کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آزر نے نمرود سے شکایت کی، اور نمرود نے جب مکالمہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی توحید کی دعوت دی، اور پھر وہ معروف واقعہ ہے کہ آگ کا الاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جانا، اور اللہ کے حکم سے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو براہ راست حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی محبت تھی اپنے نبی سے، اپنے جلیل القدر نبی سے۔ محبت کیوں تھی؟ قربانی زیادہ تھی۔ قربانی جتنی زیادہ ہوتی ہے، بڑوں کی طرف سے محبت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ آگ تو نے نہیں جلانا، تو باوجود اسی طرح کے انگارے ہونے کے، باوجود اسی طرح کے شعلے ہونے کے، باوجود اسی طرح کے بھڑکاؤ اور الاؤ کے، آگ جلایا نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے اپنی گود میں لے لیا جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ اللہ نے حفاظت میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی گئی تو قرآن کریم میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، آپ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قوم لوط پہ عذاب قرآن ذکر کرتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اوصاف آپ بڑے فیاض تھے۔ بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کائنات کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے میزبانی کا آغاز کیا، بڑے مہمان نواز تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، جب تک مہمان کوئی ساتھ شریک نہیں ہو جاتا، کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی کم از کم 2 واقعات ذکر کیے ہیں کہ آپ کے پاس مہمان آئے، اور ایک مرتبہ وہ دونوں مرتبہ فرشتے تھے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور دوسری مرتبہ قوم لوط پر عذاب کی بشارت لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں نے تو بچڑا پورے کا پورا بچڑا ذبح کیا، اس کے بھونا مہمانوں کے آگے رکھ دیا، اور دیکھا کہ مہمان کھا نہیں رہے، بتایا مہمانوں نے کہ ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم سے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فساد فی الارض کیا، انہوں نے زمین اس دھرتی کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے جو مہلت دی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ آج ہم صفحہ ہستی سے ان کا نشان مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے فیاض تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نمرود جب مکالمہ ہوا وہ نہیں مانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، میں اگر یہاں آ جاؤں، آپ دیکھیں یہ تیر کے نشان ہے نا جی، تیر کے نشان، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اسے اور کہتے ہیں، بابل بھی کہتے ہیں۔ یہ عراق کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے۔ اگر میں آپ کو یہ جزیرہ عرب ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور نقشہ دکھا دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت ہے، جب ہم نقشے میں دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نمرود سے مکالمے کے بعد بھی کتنی بڑی ہجرت کی، اتنی زیادہ مشقت اٹھائی۔ جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں مشقت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کو دیکھ کے بھی پورا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ہم قریب پہنچیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ ہلکا سا جو ہے وہ اسکیچ بنے گا ہمارے سامنے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ آ گیا، اس کو تھوڑا سا میں اگر زوم آؤٹ کروں،
اب یہ دیکھیں، یہ بر صغیر ہے، یہ والا، یہ سارے کا سارا کلیئر ہے۔ یہ والا ابراہیم علیہ السلام، یہ عراق ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ آج جو عراق کی حدود ہیں، اس زمانے میں یہ والی حدود نہیں تھی، اس کو عراق نہیں کہا جاتا تھا، وہ عراق کی حدود زیادہ تھیں، اس میں کچھ ایران کا حصہ بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ علاقہ ہے، یہ والا، یہاں سے آپ کی ہجرت شروع ہوئی ہے۔ جب نمرود سے مکالمہ ہوا، نہیں بات بنی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کے شام آئے، یہ شام ہے ادھر، یہ والا حصہ، اس کے ساتھ شام، اردن، فلسطین، یہ فلسطین ہے، اردن ہے، یہ سارے کا سارا سیریا ہے، لیکن اس وقت یہ سارا شام ہوتا تھا، سب کو شام، اردن نہیں تھا، اردن تو ابھی بننا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام آئے، شام سے مصر گئے، جہاں حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی۔ اور قرآن میں واقعہ نا، جب بادشاہ نے کہا کہ میں تو شادی کر لوں گا ان کی اہلیہ سے، یہ جو خاتون ان کے ساتھ ہیں، حضرت سارہ ساتھ تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تفصیلی جو واقعہ ہے، تو یہاں وہ جو فرعون تھا، مصر کے فرمان روا کو فرعون کہا جاتا تھا، اس نے شادی کروائی ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ فرعون کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی کی یہاں سے، اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت کریں، ہجرت کر کے آ رہے، بابل سے آئے شام میں، شام سے مصر میں، پھر شام تشریف لے گئے۔ شام سے حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو لے جاؤ، یہ جو نو مولود بچہ ہے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بکہ جسے کہا جاتا تھا، جسے مکہ کہتے ہیں ہم، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آج جس حصے کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے ذرا، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں، کلیئر نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، اور پہلے والا نقشہ سامنے آیا تو ابھی آپ کو مزید کچھ واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ دنیا کس طرح سے ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ القدس لکھا ہوا ہے، الخلیل بیت المقدس کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے یہ والا، یہ شام تھا سارے کا سارا، یہ دمشق لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں، تیر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اب یہ ہزاروں میل ہے، ہزاروں میل ہے یہ والا، اور یہاں سے واپس ادھر سے، اور یہ بڑا تیر دیکھیں آپ، یہ والا، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں کچھ نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی، ابراہیم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی رہنے کے آثار ہیں، کوئی آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، اصرار کیا، نہیں بتایا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ جائیں گے۔ کتنی بڑی آزمائش! آپ ذرا تصور کریں، اپنے بالکل نو مولود بچوں کو، نو مولود نہ ہو، تھوڑے سمجھدار بھی ہوں، اپنے گھر والوں کو کسی جنگل میں چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تصور کر سکتے ہیں ہم کہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا آزمائش والا کام ہے، ذہنی اذیت والا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بھی مکالمہ کیا، اپنی قوم سے بھی مکالمہ کیا، اتنی لمبی ہجرت بھی کی، فرعون سے بھی سامنا کیا، اور پھر ہجرت کر کے شام گئے، پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے، اور اللہ کے حکم سے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، قربانی کا، ایثار کا، اب یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے کا یہ استعارہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو خیر چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر آپ واقعات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے جب چھوڑ کے چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے ہیں، نو مولود ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بچے کی پیاس کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی پانی کی تلاش کے لیے صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ تشریف لے جاتی ہیں، کبھی اس ٹیلے پہ جا رہی ہیں، کبھی اس ٹیلے پہ جا رہے ہیں۔ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی روح نہیں تھی، یہ دو ہستیاں
غلطیاں تھیں، اللہ رب العزت نے یہ ایک قربانی جو ہے وہ امت کے سامنے، دنیا کے سامنے لانی تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے استعارہ تھا کہ اتنی بڑی میں نے قربانی لی ہے، اب اس نسل سے اتنی ہی بڑی شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوں گی جن کی پوری کائنات جو ہے وہ اتباع کرے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، اور آپ نے بشارت دی ہے کہ قرب قیامت ایک دن آئے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوا کرتی تھی کہ ابا جان آپ پہ مشرکین کتنی آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، آپ پہ اوجڑی ڈال دیتے ہیں، آپ کو رستے میں جملے کستے ہیں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ دعا نہیں کرتے؟ آپ پہ اتنی طرح طرح کی یہ تکلیفیں، آزمائشیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے بابا کا کلمہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو گئے رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنی عظمت عطا فرمائی، کیوں؟ پہلے مشقت، قربانی لی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لی، آپ کی اولاد سے قربانی لی، آپ کے گھر والوں سے قربانی لی۔ زمزم کا کنواں کیسے جاری ہوا؟ جب پانی نہیں ملا تو اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جو ہم پانی پیتے ہیں نا زمزم، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بس یہ سب کچھ اللہ نے دکھانا تھا کہ یہ سب کچھ میری قدرت سے ہوتا ہے، اسباب ہوں تب بھی میری قدرت سے ہوتا ہے، اسباب نہ ہوں تب بھی میری قدرت سے ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی ننھی ننھی ایڑیاں ہیں، بچوں کی کتنی نرم اور نازک ایڑیاں ہوتی ہیں، ہم کدال لگاتے ہیں، ہم کس طرح سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بس نرم نرم ایڑیاں رگڑی، ابلتا ہوا چشمہ نمودار ہو گیا، اور وہ چشمہ نمودار ہونا تھا کہ پورا مکہ آباد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، یا اللہ آپ اس گھر کو آباد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو بیت اللہ کی بنیادیں رکھی گئی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ، زمانے گزرنے کے ساتھ اس کے آثار نام و نشان مٹ چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بیت اللہ کا احاطہ ہے، یہاں دوبارہ تعمیر کیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اپنے ہاتھوں سے، دونوں انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کی اولاد کا اعزاز ہے۔ بڑے ہوئے تھوڑے سے اسماعیل علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانیوں اور مشقتوں کی داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ دیکھا خواب کے اندر، اپنے بیٹے سے اظہار بھی کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیارے بیٹے، خواب دیکھا ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جب بار بار آیا تو یقین ہو گیا یہ تو وہی ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھٹلایا نہیں، یہ دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے خواب کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا نہیں اس خواب کو، بلکہ اپنے بیٹے سے بات سامنے رکھی اور فرمایا کہ اسماعیل، میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ بھی بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ نبی کی پرورش تھی، نبی کے زیر سایہ رہے تھے، نبی بھی وہ جو ابو الانبیاء ہے، نبی بھی وہ کہ جن کی اولاد میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان کو پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے جب پوچھا کہ بتائیے بیٹا کیا کرنا ہے، تو ایسے فرما بردار مطیع بیٹے، دیکھیں نا اولاد کو ایسے ہونا چاہیے، اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے، اپنے والدین کی بات سننی چاہیے، اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی مشقتیں ہوتی ہیں، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہزاروں میل کی مسافت، اور پھر اپنی اولاد وہ جیسی بھی ہو، انسان کو اسے پیار ہوتا ہے، اور ایسے نو مولود کو چھوڑ کے چلے جانا جنگل میں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسماعیل علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی۔ تو جب پوچھا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ قرآن نے نقل کیا ہے نا، واقعہ پورا قرآن کریم میں موجود ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ اسماعیل کو آپ شکر کرنے والا ہی پائیں گے، صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ اسماعیل نہ چون کرے گا نہ چراں کرے گا، اسماعیل کہے گا بھی کچھ نہیں، بولنے کا بھی کچھ نہیں۔ آپ کو چھری چلانے کا حکم ہوا ہے تو آپ چھری چلائیے، آپ ذبح کر دیجئے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور وہ جو معروف واقعہ ہے آپ قربانی کے موقع پہ سنتے ہیں بارہا سن رکھا ہوگا آپ نے، اللہ رب العزت نے سنت بنا دیا۔ یہ ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، امتحان مقصود تھا، امت کو دکھانا مقصود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بطور جلیل القدر نبی کے امت کے سامنے، بعد میں آنے والی انسانیت کے سامنے لانا مقصود تھا۔ چھری چلائی، ذبح ہو گیا، لیکن ذبح بیٹا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لیا گیا، مینڈے کی گردن رکھ دی گئی، اور جب چھری چلی، ذبح ہوئے، ابراہیم کو یہی لگا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ان کی قربانی پوری ہوئی، ان کی قربانی پوری ہوئی۔ اور آج بھی جب ہم قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ قربانی ہوتی ہے اولاد کی، اور اس ساری قربانی کا فلسفہ نفس کی قربانی ہے، جو انسان نے خواہشات کے مختلف، تو خیر وہ واقعات ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا تھا، اور آپ کے چونکہ اجداد میں ہیں، ہم بھی آج بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کا ہمارے سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ 175 سال کی عمر میں بعض رات کے نزدیک فلسطین کے علاقے کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں، جہاں فہر بن مالک ہیں جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا، حضرت فہر کا لقب کیا تھا؟ قریش۔ یہ جو قریش ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، یہ قریش لقب تھا حضرت فہر کا، فہر بن مالک ان کا نام تھا۔ قریش کیوں کہتے تھے؟ وجاہت تھی، شان و شوکت تھی، اختیار اتنا زیادہ تھا کہ سارے قبائل پہ فہر غالب رہا کرتے تھے۔ سب نے کہا کہ آپ تو قریش ہیں، آپ تو قریش ہیں۔ دوسرے ہم نے ذکر کیا کل حضرت فہر کے بعد جناب ہاشم کا، میں نے عرض کیا کہ ہاشم بھی لقب ہے، نام کیا تھا؟ عمر نام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سخاوت کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ہاشم نے اس وقت جب پورے عرب کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، شام سے کھانا منگوایا، خود گئے، روٹیاں لے کے آئے، اپنے اونٹوں کو ذبح کیا، سالن بنایا، اور اس سالن کے اندر روٹیاں جو تھے تو ٹکڑے کر کر کے اس کو بھگویا، اور بھگو کے پھر سب کو کھلایا۔ جب کھلایا اتنی مقدار میں تو سب نے آپ کو ہاشم کا لقب دے دیا کہ آپ تو ہاشم ہیں۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کر کے کھلانے والا، چورا کرنے والے، ہاشم کہہ دیا۔ عمر نام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب بھی بڑی وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا روب، دبدبا، وقار، خوبصورتی، حسن اور جمال عطا کر رکھا تھا۔ اخلاق بھی بڑے عمدہ تھے۔ بہت سے حضرات نے کہا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے اپنے زمانے میں بھی چوری پہ ہاتھ کاٹا کرتے تھے، سردار تھے، اپنے زمانے میں چوری پہ ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، اور سخاوت کی وجہ سے آپ کا لقب بھی فیاض تھا۔ آپ کو فیاض کہا جاتا تھا، آپ کو بہت بڑا سخی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی کاوشوں سے ہی دوبارہ زمزم نمودار ہوا۔ زمزم چھپ گیا تھا، زمزم یہ اس کے اوپر مٹی آ گئی تھی اور بالکل اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کی، جگہ کا پتہ چلا، اور کوئی آثار ظاہری طور پہ موجود نہیں تھے۔ کدالیں چلائی گئیں، نیچے سے دوبارہ سے زمزم نمودار ہو گیا، جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا یہ بھی ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا سب سے بڑا جو تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر جو آپ کی ایک شان دکھائی دیتی ہے، وہ واقع فیل میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تقریباً 571 عیسوی میں۔ مورخین کی آراء مختلف ہیں، لیکن 22 اپریل 571 عیسوی، اس پہ اکثر و بیشتر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کا یوم ولادت ہے، یہ والا سن عیسوی کے اعتبار سے۔ آپ کی ولادت سے کچھ تقریباً 55 دن پہلے ایک واقعہ نمودار ہوا مکہ مکرمہ میں۔
اس حدود میں، اور اس واقعے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانی کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ واقع اصحاب فیل کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری کے تقریباً 55 دن پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یمن کا علاقہ ہے، اگر میں نقشہ آپ کو دکھا سکوں، یمن کے علاقے میں جو جزیرہ نما عرب کے جنوب کی جانب تھا، نقشہ یہ ہے، یہ دیکھیں آ رہا جی، یمن نظر آ رہا ہے؟ جو پورا جزیرہ عرب ہے یہ ہم انشاءاللہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی ذکر کر چکیں گے اور بعثت مبارکہ تک ہم پہنچیں گے تو ہم اس علاقے میں پائے جانے والے مذاہب کا ذکر کریں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں کون کون سے مذاہب موجود تھے۔ یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اسی طرح سے بت پرستی تھی، بدھزم تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جزیرہ عرب کے مذاہب بھی ہم ذکر کریں گے۔ یہاں جزیرہ عرب میں اس والے ایریے میں، یہ والا جو حصہ ہے یہاں عیسائیت تھی۔ نجران کا آپ نے تذکرہ سنا ہوا ہے، نجران کے وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس علاقے کے بالکل ساتھ یہاں دیکھیں بلاد الاحباش، یہ ایتھوپیا ہے، حبشہ جسے کہا جاتا ہے۔ جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی سن 5 ہجری میں، وہ اس علاقے کی طرف ہوئی۔ یہاں نجاشی رہتا تھا جس کا نام اصحمہ تھا۔ آپ کو یاد ہے سیرت مبارکہ میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ تو یہ والا جو علاقہ تھا یہ عیسائی علاقہ تھا، عیسائی علاقہ تھا۔ اس علاقے والوں کا مذہب عیسائی تھا۔ اچھا، رومن امپائر کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ مصر ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مصر بھی رومن امپائر کا حصہ تھا، اگرچہ اس کا مرکز یہاں آگے جا کے اوپر استنبول، قسطنطنیہ مرکز تھا، لیکن یہ سارے علاقے جو تھے یہاں عیسائیت تھی۔ ہوا یہ کہ یمن کے علاقے میں بادشاہت تھی ذو نواس نامی آدمی کی۔ اس نے، آپ جانتے ہیں سورہ بروج کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اپنے علاقے میں تقریباً 20,000 لوگوں کا قتل کیا تھا، خندقیں کھودی اور سب کو قتل کر دیا۔ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہ 20,000 لوگ جو مارے گئے اس علاقے میں، ان میں سے ایک آدمی بچا۔ وہ آدمی بچا اور بھاگا یہ مصر، ان علاقوں سے ہوتا ہوا جو ہرقل تھا رومیوں کا بادشاہ، اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو کہا کہ ہمارے علاقے میں تو بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں تو مارا گیا ہے، اور اس بادشاہ نے ہمارے 20,000 لوگ مار دیے۔ میں آپ سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رومن امپائر اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، پرشین امپائر سے بھی بڑا اس کی طاقت تھی۔ تو یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا ہرقل، رومن امپائر کا جو فرما روا تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، چونکہ حبشہ یمن کے قریب ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بیچ میں یہ بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے یہ والا۔ حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ بھئی آپ کے پڑوس میں یہ ظلم ہوا ہے، میں اس ظلم کی تلافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انصاف دلوائیں۔ یہ جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے اپنے 2 جرنیل بھیجے کس طرف؟ یمن کی طرف۔ ان 2 جرنیلوں میں ایک جرنیل کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ کا نام سنا ہوگا آپ کو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ابرہہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ کیوں آیا تھا، ابرہہ کہاں سے آیا تھا، اور ابرہہ کی اپنی تاریخ کیا ہے، یہ ہمیں بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابرہہ کہاں سے آیا تھا۔ ابرہہ کو بھیجا تھا شاہ حبشہ نے۔
ابرہا کے ساتھ جو دوسرے جرنیل تھے ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، میں وہ آپ کو وہ بھی بتا دوں. دوسرے کا نام کیا تھا؟ ہاں جی، رباطہ شہر. خیر 2 جرنیل تھے، دوسرے کا نام ساجی فرما رہے ہیں رباطہ. تو دونوں جرنیلوں کو بھیجا کہ علاقے کے لوگوں کو انصاف دلوائیں. دونوں آ گئے اور وہاں جو ذونوا بادشاہ تھا اس کی سلطنت ختم کی. ذونواس بھاگا اور غرق ہو کے مر گیا. جب وہ چلا گیا تو پیچھے دونوں جرنیل رہ گئے. پھر ان کی آپس میں ٹسل شروع ہو گئی. خلاصہ کلام یہ کہ ابرہا نے کہا ہم دونوں مبارزت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جو جیتے گا وہ یمن کا بادشاہ بن جائے گا. لڑائی ہوئی. لڑائی کے دوران جو دوسرے جرنیل تھے تلوار چلائی، ابرہا کا ناک کٹ گیا. اسی لیے ابرہا کو ابرہا مشروم کہا جاتا ہے. ناک کٹا ابرہا، اس کا ناک نہیں تھا ابرہا کا. لیکن وہ لڑائی ہو رہی تھی، دوسرے جرنیل جو تھے ناک انہوں نے کاٹ دیا، لیکن ابرہا نے میدان میں اس کو قتل کر دیا. جب وہ قتل ہوا تو ابرہا پورے یمن کا بادشاہ بن گیا. لیکن اس لڑائی کی وجہ سے شاہ حبشہ ناراض ہو گئے. شاہ حبشہ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا کس مقصد کے لیے تھا اور آپ وہاں جا کے آپ نے لڑائیاں شروع کر دی. تو شاہ حبشہ نے ابرہا کو لکھا کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے دوسرے جرنیل کو مار کے. ابرہا نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، یمن سارے کا سارا ہماری سلطنت میں آ گیا ہے، میں یمن میں آپ کے لیے ایسا کنیسہ بناؤں گا کہ لوگ اس کی مثالیں دیں گے، لوگ آپ کا تذکرہ کریں گے. میں ایسا کنیسہ یہاں پہ آباد کروں گا. اور اس نے کنیسہ بنایا. میں یہ ساری میں نے پیچھے پس منظر کیوں ذکر کیا؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیت اللہ کیوں جا رہا تھا. بیت اللہ اس لیے جا رہا تھا کہ یہ جو کنیسہ بنایا اس نے، مقصد تو ظاہری طور پہ بادشاہ کو خوش کرنا تھا، لیکن پس منظر میں یہ تھا کہ لوگ سارے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں بیت اللہ کے لیے. بیت اللہ کچی سی عمارت ہے، بہت خوبصورت عمارت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں جاتے ہیں. میں خوبصورت عمارت بناؤں گا، سارے لوگ میرے پاس آیا کریں گے، اس کا طواف کیا کریں گے. یہ اس کا مقصد تھا. قریش کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا، نوجوانوں کو، گئے اور اس کنیسہ میں جا کے گندگی پھیلا دی. آپ سمجھ گئے کہ کنیسہ کیوں بنایا تھا اس نے، ابرہا کہاں سے آیا تھا وغیرہ. جب گندگی پھیلائی، بعض روایات میں گندگی، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی. جب آگ لگائی اس وقت آندھی چل رہی تھی، اتنی بھڑکی کہ وہ ساری کی ساری عمارت جو تھی وہ خاکستر ہو گئی. کنیسہ جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، مٹ گیا. اس وقت ابرہا نے قسم اٹھائی کہ میں یہ جو قریشی جہاں سے آئے ہیں وہاں جو گھر ہے، جب تک اسے میں مٹا نہ دوں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ سارا پس منظر ہے ابرہا کا. اور پھر ابرہا کے لشکر کشی کرنے کا بیت اللہ پہ. ابرہا لشکر لے کے نکلا، اس لشکر میں ہاتھیاں بھی تھیں اور لشکر جرار تھا، لیکن نکلا اور وہ بیت اللہ کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا. اس وقت سرداری تھی جناب عبد المطلب کی. حضرت عبد المطلب وہ پتہ چلا کہ ابرہا آ رہا ہے. آپ کے بہت سارے جانور، بکریاں، اونٹ وغیرہ چر رہے تھے. ابرہا جب بیت اللہ کے قریب پہنچا تو سارے جانور پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب کچھ دوستوں کو لے کے، چونکہ سردار بھی تھے، اپنے جانور بھی تھے، دوسروں کے بھی تھے، گئے ابرہا سے ملنے کے لیے. ابرہا جناب عبد المطلب کا بہت احترام کرتا تھا. شہرت بہت زیادہ تھی، وجاہت بہت زیادہ تھی، وقار بہت زیادہ تھا. ابرہا سے جب ملاقات چاہی تو ابرہا نے اجازت دے دی. تشریف جب لے گئے خیمے میں تو ابرہا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ خیال یہ تھا کہ میری لشکر کشی کو روکنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے آ کے معذرت کریں گے، درخواست کریں گے کہ واپس چلے جاؤ، ہم سے کچھ لے لو، واپس چلے جاؤ، ہمیں کچھ نہیں کہنا. جب بات شروع ہوئی، پوچھا کیوں آئے ہو، جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ہمارے جانور آپ نے پکڑ لیے ہیں، ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں، آپ نے ہماری بکریاں پکڑ لی ہیں، ہم وہ لینے آئے. ابرہا کہنے لگا کہ میری نظر میں تو آپ کا بڑا وقار تھا، مجھے یہ تھا کہ آپ اس مقصد کے لیے آئیں گے، آپ نے تو جانوروں کی بات کر کے اپنا وقار ختم کر دیا میری نظر میں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں جانوروں کا مالک ہوں، میں جانوروں کی بات کروں گا. جس گھر کے لیے تم آئے ہو اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ ہے.
اپنے گھر کی بات وہ خود ذات وہ کر لے گی، اپنے گھر کی بات وہی ذات کرے گی، میں اس کی بات نہیں کروں گا، اور جس ذات کا وہ گھر ہے وہ اس کی حفاظت بھی کر لے گی۔ عبد المطلب نے یہ فرمایا، اور ابرہہ نے جانور واپس کرنے کا حکم دیا، جانور لے کے آگے کعبۃ اللہ میں گڑ گڑائے، التجا کی، آہوزاری کی، اور اپنے سارے خانوادے کو، تمام اپنی رعایا کو لے کے پہاڑ پہ چلے گئے۔ ابرہہ آیا، ہاتھیوں سمیت آیا، اور اس ارادے سے آیا کہ آج میں نعوذ باللہ بیت اللہ کو مسمار کر دوں گا، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے، اللہ اس گھر کو بنانا بھی جانتا ہے، اس گھر کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اور کوئی آثار نہیں تھے، کوئی بالکل فوج نہیں تھی، کوئی ایسا نظم نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن پورا یقین تھا جناب عبد المطلب کو بھی کہ بیت اللہ کی حفاظت ہوگی۔ نہ بات کی، نہ ہی اپنے موجود لوگوں کے ساتھ دفاع کیا، چلے گئے۔ ابرہہ آیا اور لشکر کشی کرنی چاہی، بیت اللہ کے جب قریب آیا تو یہ جو جانب ہے یہ سمندر کی جانب ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سمندر کی جانب سے، سمندر کے، یہ پورے علاقے کو حجاز کہا جاتا تھا۔ سعودی عرب ڈکلیئر ہونے سے پہلے جب تک خلافت عثمانیہ تھی تو اس پورے علاقے کو حجاز کہا جاتا تھا، حجاز کہا جاتا، ابھی قریب زمانے تک تو یہ ابھی بھی حجاز لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ پٹی ہے اسے تہامہ کہا جاتا تھا، ابھی یہ تہامہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں تہامہ لکھا ہوا ہے۔ اس پٹی کو جو یہ ساحلی پٹی ہے اسے تہامہ کہا جاتا تھا۔ اس جانب سے غول کے غول پرندے آئے، اور پرندے کیسے آئے؟ کنکریاں اٹھائے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے آئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 3 کنکریاں ہر پرندے نے اٹھا رکھی تھیں، 2 پنجوں میں تھی، 1 چونچ میں تھی، اور جب لشکر کے اوپر سے گزر ہوا ان پرندوں کا تو کنکریاں چھوڑنے لگے، پرندہ جا رہا ہے کنکری چھوڑ دی، اور وہ اتنی کوئی مضبوط، پاورفل، طاقتور قسم کی کنکریاں تھیں کہ وہ جہاں گرتی تھیں اس جگہ کو چھید کر زمین کے اندر چلی جاتی تھیں، جہاں لگی ہے وہاں سے نیچے گزر گئی ہے، زمین تک چلے، جانور پہ گری، جانور کو تہس نہس کر دیا، انسان پہ گری، اس کو تہس نہس کر دیا۔ ابرہہ کا پورا لشکر بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ کے احاطے میں نیست و نابود ہو گیا، کسی انسان نے تباہی میں حصہ نہیں لیا۔ اللہ کی اندیکھی فوجیں آئیں اور پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج عقل حیران ہوتی ہے کیسے ہو گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، میں چکلالہ میں جاتا تھا یہاں اسکیم 3 میں، وہ خود تو ریڈیالوجسٹ ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ، ان کے آگے دوست ہیں وہ ایسٹرونامسٹ ہیں، وہ ماہر فلکیات ہیں۔ ہمارا ایک دن اسی موضوع پہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، تو آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، میں بھی حیران ہوتا تھا جب یہ واقعہ پڑھتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کنکر کیسے چھید کر سکتے ہیں، کیسے چھید کر سکتے ہیں، پورے جانور میں، پورے انسان میں، جس جگہ گرتے تھے زمین میں جذب ہو جاتے تھے، اتنے کوئی یعنی پاورفل گولی سے بھی سخت قسم کا کام کر رہے تھے۔ تو ان میرے دوست نے سنایا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو دوست ایسٹرونامسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی ایسٹرونومی، اس وقت بھی فلکیات میں، اس وقت بھی کائنات میں، آپ نے دیکھا نا یہ زمین ایک سیارہ ہے، اور بھی بے شمار سیارے ہیں، پھر سیارچے ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی کائنات میں، فضا کے اندر ایسے کنکر موجود ہیں، ایسے کنکر موجود ہیں جو سائز میں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ وزن ہے کہ کسی بھاری برکم پتھر کے اوپر بھی آپ اسے اگر رکھ دیں گے تو وہ پتھر کی دوسری جانب چلا جائے گا۔ یعنی آج کی جو سائنس ہے، ایسٹرونومی ہے، وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہے، وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے وزنی ہیں، ٹنوں وزن ہے۔ اللہ کی ذات تو قادر ہے کہ چھوٹے سے سائز میں ٹنوں وزن کو بھر دے،
تو اتنے وزنی پتھر ہیں کہ وہ جہاں بھی رکھیں گے اس جگہ کو چھید کے، جتنی بھی مضبوط چیز ہوگی اس کو چھید کے دوسری جانب نکل جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ابرہہ تھا اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر کی، بیت اللہ کی حفاظت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ رونما ہوا جسے ارہاسات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے۔ کچھ آپ سنتے ہیں کہ سمندر تھا، اس کا پانی خشک ہو گیا قریب میں، جو زمین تھی ساری کی ساری خشک سالی تھی عرب کے اندر، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، وہ جو قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات کو سیرت نگار ارہاس کہتے ہیں، ارہاسات۔ نبوت سے پہلے ایسے واقعات کو ارہاسات کہا جاتا ہے، نبوت کے بعد انہی واقعات کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزات، نبوت سے پہلے اگر اس طرح کا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تو وہ ارہاسات میں آئے گا، نبوت کے بعد وہ معجزات میں آئے گا۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی تھی، اور اس کے 55 دن بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ اور ولادت مبارکہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے جد امجد جناب عبد المطلب آپ کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کے 12 بیٹوں میں سے سب سے لاڈلے اور چہیتے بیٹے وہ جناب حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ آپ کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت الفت کرتے تھے، بہت محبت۔ انہیں ذبی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ کو ذبی کہا جاتا ہے، ذبح ہونے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ پورے کا واقعہ حضرت عبد المطلب والا، ذبح کروں گا، ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ سے اتنا پیار تھا کہ اپنی قسم چھوڑی، 100 اونٹ ذبح کیے، عبداللہ کا ذبح نہیں کیا۔ تو جو کہ ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے، ان کو ذبی کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبی کہا جاتا ہے۔ تو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ کے والد بزرگوار، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور حضرت آمنہ جو تھیں یہ بھی قریشی خاتون ہیں، بنو زہرہ سے تھیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں والد محترم کا جب رشتہ آیا آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاں، تو آپ نے قبول کیا، نکاح ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ابھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت آپ کے والد ماجد اس دنیا میں موجود نہیں تھے، شام تشریف لے گئے تھے۔ شام سے واپسی پر مدینہ منورہ، آئیڈیا ہے شام جزیرہ عرب کے شمال کی جانب ہے، اوپر کی جانب ہے، مکہ نیچے کی جانب ہے۔ جب آپ نے شام جانا ہوتا ہے تو مدینہ سے گزر کے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہوا، غزوہ بدر کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ قریش کا قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ شام کہاں سے گزر کے جاتے تھے؟ یہ بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، نقشے سے دیکھ لیں۔ شام کہاں سے گزر کے جاتے تھے؟ مدینہ سے گزر کے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، دیکھ رہے درمیان میں، اور یہ شام ہے، بلاد بادیت الشام لکھا ہوا ہے، اوپر کی جانب ہے، شمال کی جانب۔ مکہ سے اگر کسی نے شام جانا ہے تو اس کا روٹ یہ تھا، سمندر کے ساتھ ساتھ سے۔ ظاہر بات ہے کہ راستے ہوتے تھے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ اگر زمین ہے تو کہیں سے بھی گزر جاؤ، پہاڑ ہیں بیچ میں، دریا ہیں بیچ میں، ظاہر بات ہے کہ جنگل ہے۔ تو یہ جو مکہ والے تجارت کرتے تھے تو اس پٹی سے کرتے، سمندر کے ساتھ ساتھ یہ شام جاتے تھے۔ شام اگر آپ نے جانا ہے تو یہ بیچ میں کیا ہے؟ مدینہ منورہ، مدینہ سے گزر کے جانا ہے۔ تو وہ جو غزوہ بدر ہوا، جب ہم انشاءاللہ جہاد میں، غزوات میں پہنچیں گے، تذکرہ کریں گے تفصیل سے، تو اس کا سبب بھی یہی ہوا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام گئے تھے، واپس آ رہے تھے، بیچ میں مدینہ تھا، رستے میں روک لیا گیا۔
روکنے کی کوشش کی گئی، رکے تو نہیں، وہ تو چلے گئے۔ ابو سفیان بہت زیرک انسان تھے، بہت زیرک انسان تھے، تو وہ نکل گئے۔ لیکن جو ابو جہل تھا، جن کی موت انہیں پکار رہی تھی، جن کا وقت آ چکا تھا اور اب اسلام نے پھیلنا تھا اور یہ کفر کے جو بڑے بڑے بت تھے انہوں نے گرنا تھا، تو ابو جہل اپنا لشکر لے کے آ گیا مدینہ منورہ میں۔ تو خیر غزوہ بدر کا اس وقت ذکر کریں گے۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ سے شام گئے ہوئے تھے شادی کے بعد واپسی پہ مدینہ منورہ کے قریب مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا، بیمار ہوئے۔ یہ ننہال بھی تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ کا سسرال تھا یہ مدینہ منورہ، تو وہاں 1 مہینہ تک رہے، انتقال ہو گیا، وہیں تدفین ہوئی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہوئی ہے وہ اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں جب ولادت ہوئی تو میرے خیال میں ٹائم کیا ہو گیا جی؟ چلیں ہم یہاں سے انشاءاللہ کل کو کنٹینیو کریں گے، ٹائم آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، تو سوالات لے لیتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جو ہم نے پڑھا اس کا میں ہلکا سا تھوڑا سا اس کا جو ہے اس کو سمرائز کر دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا تذکرہ ہوا۔ آپ کے اجداد میں جو سب سے جلیل القدر ہستی، سب سے عظیم ہستی، جن کو اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء بنایا، جنہیں خلیل اللہ بنایا، جنہیں امت بنایا، جنہیں حنیف قرار دیا، جنہیں مسلم قرار دیا، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہم نے سمرائز کرنے کی کوشش کی کہ بابل میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے جو علاقے کے اندر مذہب تھا وہ بت پرستی تھی، ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، مظاہر فطرت کی، سورج کی، پہاڑوں کی پرستش ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا، منع نہیں ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خلاف نمرود صف میں آیا، مکالمہ ہوا، نمرود نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو پیچھے نہیں ہٹنا تھا، توحید کی دعوت سے آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے، شام سے مصر میں آئے، مصر سے دوبارہ شام گئے، پھر مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ، اپنے صاحبزادے، 9 مولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، وہاں اسی وادی غیر عزیز زرع کے اندر جہاں نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، ہم انشاءاللہ دروس و عبر میں بات کریں گے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کوئی بھی حالت ہو، پھر عقل کچھ بھی کہے، پھر اوس پڑوس کچھ بھی کہے، پھر کیفیات کچھ بھی بنے، اللہ کا جب حکم ہے تو پھر وہی پورا ہوگا، چاہت پوری نہیں ہوگی، اس پہ چھری چلے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے تو ہیں لیتے نہیں ہیں، اور مانگنے کے بعد عطا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی ساری جو پیچھے کی اب یہ کہہ لیجیے مشقتیں ہیں، تکلیفیں، وہ بھول جاتا ہے، وہ کافور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے آج؟ اللہ نے کیا دیا؟ امام الانبیاء عطا کر دیے، امام الانبیاء عطا کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو مشقتیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کیا، آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چاہے زمزم کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ کے خانوادے کے اندر جناب فہر کا تذکرہ ہوا، جناب ہاشم کا تذکرہ ہوا، جناب عبد المطلب کا تذکرہ ہوا، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہوا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا تذکرہ ہوا، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو آج دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے متعلق اگر آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل کو ہم ولادت مبارکہ سے لے کے بعثت مبارکہ تک کے مکمل واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی شاباش، سوال اگر کوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات جو آپ کے پاس الرحیق المختوم ہے یا نبی رحمت ہے، مولانا سید ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ کی بہت شاندار کتاب ہے نبی رحمت، وہ ہے، یا کوئی بھی سیرت کی کتاب ہے، ظاہر بات ہے سیرت کی کتابوں کے اندر اسلوب مختلف ہوتا ہے لیکن معلومات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، ہر مصنف کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے بعثت تک یہ مطالعہ کر کے آئیں،
آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ مطالعہ کر کے پہلے تشریف، جب مطالعہ کر کے آئیں گے تو پھر آپ سوال بھی کریں گے. آپ کہیں گے سر یہ آپ نے کیا کہا، یہ کچھ رہ گیا ہے، آپ کچھ اضافہ کر دیں گے، جو کوئی کمی کوتاہی ہے اس کا تدارک ہو جائے گا. ہم مذاکرہ کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جا کے کسی یونیورسٹی کی ڈگری لینی ہے. مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم نے سیکھنا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت چاہتے ہیں. اس لیے آپ بھی مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، مطالعہ کر کے تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو سوالات بھی بہت آیا کریں گے. جی ابھی کوئی ہے کسی کا کوئی سوال تو کر لیں پھر انشاءاللہ. جی 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 بالکل بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ فرعون کا تو نہیں رہا. جی یہ بہت اہم سوال ہے. میں نے گفتگو کے دوران آپ سے عرض کیا کہ فرعون جو تھا وہ کسی شخصیت کا نام نہیں تھا. فرعون لقب ہے. لقب کا آپ نے فرق دیکھ لیا ہے نا، ہاشم لقب ہے، عمر نام تھا، قریش لقب ہے، فہر نام تھا. اسی طرح سے فرعون لقب ہے، ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھیں پرائم منسٹر ایک ہوتا ہے نا، ایک سٹیٹس ہے، اور شخصیت آج ایک کا لور ہوگی. نجاشی یہ سٹیٹس ہے، نام نہیں ہے. نام کیا ہے؟ اسحامہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مختلف تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا فرعون تھا. وہ فرعون ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی فرما روا ہوتا تھا مصر کا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. جی 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 بالکل. اس سرداری آپ یہ کہہ لیجئے، بادشاہت اسے کہہ لیجئے، سردار کہہ لیجئے، جو بھی اس رعایا کا سربراہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا سوال لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مورخین نے دو طرح کی آراء ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون نے کی، آپ کا مقابلہ اس فرعون سے نہیں ہوا. دونوں فرعون الگ تھے. پرورش ایک فرعون نے کی تھی، اور جس فرعون کو اللہ نے غرق کیا وہ دوسرا فرعون تھا، لیکن تھا فرعون کیونکہ اللہ کا اس کا فرعون. جی جی انکل. جی جی بہت شکریہ. یہ میں نے قصدن کہا تھا تاکہ آپ حضرات یہ سوال کر لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے حوالے سے بات ہوتی ہے. یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے جن کے بارے میں نصوص میں وضاحت کے ساتھ ان کا کفر منقول ہے، ان کے بارے میں تو ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں. جن کے بارے میں جیسے ابو لہب ہے، ابو لہب کی بیوی جسے حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، ہم یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ باوجود قرابت کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. لیکن وہ قرابت دار جن کے بارے میں نصوص واضح طور پہ موجود نہیں ہے، اہل و سنت کا ایک موقف یہ ہے کہ جب تذکرہ نہیں ہے تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں. عام قرابت داروں، میں ساری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں ابھی، عام قرابت داروں کے بارے میں جب تذکرہ نہیں ہے، جب قرآن نے تذکرہ نہیں کیا، سنت نے تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس پہ دین کا کوئی مسئلہ موقوف ہے، تو ہم ان کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے. جہاں تذکرہ ہے وہاں بولیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں خاموشی. والدین کریمین کے بارے میں تذکرے موجود ہیں، مختلف تذکرے موجود ہیں. پہلا سب سے پہلا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑی تعداد جزیرہ عرب میں بھی حنفاء کی تھی، ملت ابراہیمی پہ رہنے والے لوگوں کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم والدین دونوں کے دونوں ملت ابراہیمی پہ تھے،
اور ملت ابراہیمی یہ برحق مذہب تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے. ٹھیک ہے، تو جو ملت ابراہیمی پہ گئے وہ بھی ملت ہے، وہ بھی مسلمان ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آخر قیامت تک، آخری انسان تک قابل قبول دین جو ہے وہ اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بھی مسلمان ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی توحید کی صورت اور شکل تھی، جو بھی ملت ابراہیمی تھی، اس کو ماننے والے، اس کے پیروکار وہ مسلمان ہیں. اسی وجہ سے آپ کے والدین کو مسلمان کہا جاتا ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ بعض روایات ہے جن کے بارے میں اگرچہ محدثین نے گفتگو کی ہے، ان روایات میں سے ہر روایت کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن روایات موجود ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں زندگی بخشی. انتقال کے بعد زندہ کیا گیا، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی اور وہ مسلمان ہو کے اس دنیا سے گئے. اس وجہ سے میں نے یہ قصداً عرض کیا، جو بیچ میں پہلے میں نے نہیں کیا تھا، پھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ میں نے کہا تاکہ آپ سوال کر لیں اور جو موقف ہے وہ سامنے آ جائے. جی شاباش. جی میرا بھی یہی کوشچن تھا، لیکن اس میں اس سے پہلے جو مذہب تھا وہ عیسائیت. جی تو یہ مطلب مثال کے طور پر جتنے بھی تھے باقی عیسائی، مطلب وہ صحیح نہیں تھے اس ٹائم پہ. جی بیٹھ جائیں. عیسائیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سب سے آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. عیسائیت میں جو شرک کے قائل نہیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو تثلیث کے، جو شرک کے قائل نہیں تھے، وہ حق پرست تھے. عیسائیت دین برحق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت سے پہلے، لیکن اس صورت میں کہ جو عیسائیت یا وہ جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اپنی اصل تعلیمات تک جو لوگ پیروکار تھے وہ دین برحق کے پیروکار تھے. لیکن جنہوں نے شرک کی آمیزش کی، جو بعد میں جا کے آمیزش ہوئی، جنہوں نے شرک کی آمیزش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنا دیا، حضرت مریم کو بھی الہ بنا دیا، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ وہ عیسائی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. جی بس چلیں مطالعہ کریں، جو گفتگو ہو اس کا مذاکرہ کریں، نوٹس لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان چند نشستوں کی برکت سے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیں. آپ کے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت اور پیروی نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو وہ سماج تھا، جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس سے جتنے بھی اسباق حاصل ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اپنانے کی، لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، جزاک السلام علیکم. جی کیسے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک